بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مریض نے ہمیں بتایا کہ سورۃ البقرہ کی میں نے 1 مہینے تلاوت کی، میرے گھر میں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو گیا، مجھے دل کے مسائل ہونا شروع ہوئے، میرے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ایک معالج کے پاس میں گیا، اس نے بتایا کہ سورۃ البقرہ بیسکلی بغیر اجازت کے پڑھی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ اجازت کے بغیر کرتے ہیں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہم بغیر اجازت کے اگر وظیفہ کریں تو کیا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ بغیر اجازت کے وظیفہ کر رہے ہیں، میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ معاشرے میں بے شمار جادو جنات اور وظائف کے حوالے سے باتیں مشہور ہیں، لیکن اس پر نہ کوئی ریسرچ کرتا ہے نہ کوئی تحقیق کرتا ہے۔ یہ باتیں چلتی ہیں جی سینہ بسینہ، بس میں نے سنا اور آگے بتا دیا، اس نے سنا آگے بتا دیا، اس نے سنا آگے بتا دیا، وہ ایک کانسیپٹ اور نظریہ بن جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قفا بالمراء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں آگے بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو وظائف کے حوالے سے معاشرے میں باتیں مشہور ہیں کہ اگر آپ اجازت کے بغیر وظیفہ کریں گے تو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا، تو سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھیں۔ وظائف 2 قسم کے ہیں، ایک وہ وظیفہ جو 100% شریعت سے ہے، اسلام سے ہے، اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو جو وظائف تحفے میں دے دیے ہیں، کون ہیں جو ان وظائف کی اجازت کو روک لے؟ کس کی حیثیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو تحفے میں ایک ذکر پیش کر دیں، یہ میری امت کے لیے تحفہ ہے، ذکر و اذکار بتا دیں، دعائیں بتا دیں۔ قرآن پاک ہر مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو ایک عامل صاحب اٹھے، وہ کہیں نہیں میری اجازت کے بغیر آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو نقصان ہو جائے گا۔ ایک عامل صاحب اٹھیں، وہ کہیں آیت الکرسی اگر آپ نے میری اجازت کے بغیر پڑھی تو نقصان ہو جائے گا۔ ایک عامل صاحب اٹھے، وہ کہنے سورۃ الفلق ناس اگر آپ نے میری اجازت کے بغیر پڑھی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ تو وہ صاحب، وہ عامل، وہ معالج لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر پڑھا جائے، قرآن پاک کو الحمد سے والناس تک مکمل قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھا جائے تو بات یہ سمجھ لگتی ہے کہ اللہ رب العزت اور شریعت ہے اسلامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن پاک موجود تعلیمات ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ اور اگر عامل حضرات کی ہسٹری پڑھی جائے، عامل حضرات کی کونسلنگ سنی جائے، عامل حضرات کی باتیں سنی جائیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دل کے قریب نہیں بلکہ جیب کے قریب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا بزنس چلانا ہے نا، ان کا کاروبار ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا اور اللہ کی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا شروع ہو گیا، اس کا تو سینہ روشن ہو جائے گا، اس کے ذہن سے تو اندھیرا ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عامل حضرات اپنے ساتھ مریض کو اٹیچ کرنے کے لیے اس کو خوف زیادہ کرتے ہیں۔ خوف زیادہ کس انداز سے کرتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر آپ کوئی وظیفہ نہیں کریں گے، اگر آپ نے بغیر اجازت کے کوئی وظیفہ کیا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ ہاں، یہاں ایک کانسیپٹ میں سمجھاؤں گا، وظائف کی اجازت لینے میں اور وظائف کے متعلق رہنمائی لینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اجازت یہ ہے کہ اجازت کے بغیر اگر آپ نے کوئی کام کیا تو نقصان ہو جائے گا۔ رہنمائی یہ ہے کہ سر میرے علم میں فلاں چیز نہیں ہے، اگر آپ مجھے گائیڈ کر دیں، میری ہیلپ کر دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو۔ صبح پڑھیں تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک محفوظ رہیں گے۔ کسی کی علم میں نہیں ہے
تو وہ رہنمائی لے سکتا ہے، کسی عالم دین سے لے سکتا ہے، کسی اسکالر سے لے سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو دعا ہے اگر آپ نے میری اجازت کے بغیر پڑھی، یہ جو دعا ہے اگر آپ نے میرے مشورے کے بغیر پڑھنا شروع کر دی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی وہ معالج آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے قسم وظائف کی کہ قرآن اور حدیث سے ہے، مسنون اذکار دعائیں سی ہیں، اس کی ہر مسلمان کو اجازت ہے، کلمہ پڑھنے والے کو رہنمائی کسی سے بھی لے سکتا ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس بھائی کی طرف جو کہتا ہے کہ میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، 1 مہینہ مجھے تو فائدہ ہونے کے بجائے مجھے نقصان ہو گیا۔ اب اس کو نقصان کیسے ہو گیا؟ اس نے تو قرآن پاک پڑھا تھا، بغیر اجازت کے پڑھا تھا۔ اصل میں اس بھائی کی علم میں کمی ہے، نالج نہیں ہے، بیچارے کے پاس، اس بھائی کے پاس ایمان اور یقین کی کمی تھی۔ اس کو سمجھایا، دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اور جادوگروں کے متعلق کیا فرمایا کہ جادوگر سورۃ البقرہ پر کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھنا باعث برکت ہے، اور جس وظیفے کے متعلق، دعا کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے برکت ملے گی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو برکت نہ ملے؟ ہاں یہ تو ہے کہ اگر ایک شخص کی کمائی حرام کی ہے اس سے برکت نہیں ملی، اگر ایک شخص کا پڑھنے کا طریقہ تو ٹھیک ہے لیکن ایمان اور یقین رب پر مضبوط نہیں ہے، پھر اس شخص میں کمی ہے، سورۃ البقرہ میں کمی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، سورۃ البقرہ کی طاقت میں کمی نہیں ہے، اذکار اور وظائف کی طاقت میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہمارے کسی عمل میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اور دوسری ایک چیز، آزمائش بھی تو کسی چیز کا نام ہے نہ۔ ہم بیسکلی چاہتے ہیں کہ ایک بار سورۃ البقرہ مکمل ہوئی تو ہر چیز ریسٹارٹ ہو جائے، ایک بار ہر چیز اس وقت اوکے ہو جائے۔ تو جادو اس سے باطل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کچھ آزمائش بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو تھوڑے سے معاملات کو صبر سے لے کر چلا کریں۔ تو اس بھائی کی تو ایمان میں کمی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھنا باعث برکت ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اجازت کے بغیر پڑھی تو میرا نقصان ہو گیا۔ تو اس بھائی کو اصلاح کی ضرورت تھی، الحمدللہ اس کو سمجھایا، اس بھائی نے بات کو پک کیا۔ وظائف کی دوسری قسم یہ ہے، جادوگروں کے بتائے ہوئے وظائف، ہم ان کو وظائف تو نہیں کہیں گے، کہتے تو وہ بھی وظیفہ ہیں، کہتے تو وہ بھی ذکر ہیں، دھوکہ دیتے ہیں نہ مسلمانوں کو۔ وہ ذکر اور وظائف تو نہیں ہوتے، وہ تو شیطانی کلمات ہوتے ہیں۔ اب جادوگر جو کلمات اپنے فالوورز کو دیتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے، رات کے وقت چھت پر بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے، اندھیرے میں بیٹھ کے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ جادوگروں کے بقول اگر ان کی کتابوں کو پڑھیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کریں، آپ جادوگروں کی اجازت کے ساتھ ان کا بتایا ہوا ذکر پڑھ لیں، ان کی اجازت کے بغیر پڑھیں، دونوں صورتوں میں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کا تعلق نہیں ہے نہ اس کے ساتھ۔ اگر آپ اجازت سے جادوگر کا بتایا ہوا کلام پڑھیں گے تب بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اگر بغیر اجازت کے پڑھیں گے تب بھی نقصان دہ ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ صرف اس ذکر اور وظیفے کا فائدہ ہے جو ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ جادوگروں کی سکھائی ہوئی چیز میں کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے؟ جادوگر تو دشمن ہے ہمارا، وہ تو شیطان کا ساتھی ہے، ابلیس کا دوست ہے، وہ کس طرح کسی کا فائدہ کر سکتا ہے؟ شیطان ابلیس کسی کا فائدہ کبھی نہیں کر سکتا، اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے حسد کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا۔ تو اب اس کی اولاد کیسے بھلا کرے گا؟ تو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہاں بات سمجھنے کی جو ہے کہ جادوگروں کا جو بتایا ہوا وظیفہ، انہوں نے یہ کانسیپٹ پھیلایا اور قرآن پاک سے امت مسلمہ کو دور کرنے کی کوشش کی، ذکر و اذکار سے دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں گے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے، جادوگر کے پاس کوئی آئے گا نہیں، جادوگر کی بات کوئی سنے گا نہیں، تو اس کی روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تو اس لیے اس بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جادوگروں کے متعلق آپ کو تو علم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان کے پاس جانا، ان کی بات کی تصدیق کرنا، ان کی باتوں پہ یقین کرنا۔ آپ جانتے ہیں، اس حدیث کو آپ نے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن اور عراف کے پاس گیا، فصدقہ بما یقون، کاہن اور عراف نے جو باتیں کی، جو اس کو گائیڈ کیا، جو سمجھ آیا، جو بھی ذکر دیا اس کی تصدیق کر دی، فصدقہ بما یقون، کاہن کی باتوں کی تصدیق کر دی، اس نے پتہ ہے کتنا بڑا جرم کیا ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا۔ اور جس بندے کا شریعت اسلامیہ سے تعلق نہیں ہے، اس سے ہم ذکر اور وظیفہ کرنے کی اجازت کیوں لیں؟ اس کے پاس جائیں کیوں؟ جس کے پاس جانا جرم ہے، اس کا لیا ہوا وظیفہ کرنا بھی جرم ہے۔ جس کے پاس جانا جرم ہے، اس سے ہم اجازت کیوں لیں؟ زیادہ تر کانسیپٹ جو معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں وہ جادوگروں کی طرف سے ہیں، تو جادوگروں کے نظریات کو ہم نے فالو نہیں کرنا، جادوگروں کی تعلیمات کو ہم نے فالو نہیں کرنا۔ ہم نے کیا فالو کرنا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھنے کے بعد ہم نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے گا، سب سے پہلے ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے والدین کی بات، جو ہمارے ماں باپ کی بات ہو، ہمارے بڑوں کی بات ہو، سارے بڑے کائنات کی ایک طرف، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایک طرف۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کو جب اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور جائیں گے، پھر سینے سے جو پہلے موجود ٹھنڈک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو دین سے دوری، جب بھی آپ کے ذہن میں، آپ کے نظریات میں شیطانی اثرات آتے ہیں، دین سے دوری آتی ہے، تو فوری شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ کی کم علمی کو دیکھ کے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ کی نالج اگر آپ کے پاس کم ہے، تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، پھر جادوگر آپ کو ٹریپ کرتے ہیں۔ ہم آخر میں یہ نصیحت کریں گے، سب سے پہلے مسنون اذکار، دعائیں، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، قرآن پاک کی تلاوت، جتنی بھی مسنون اذکار ہیں، کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے تجربے سے، قرآن پاک سے گائیڈ کرتا ہے کہ آپ فلاں سورت پڑھیں، آپ فلاں پڑھیں، آپ سورہ مریم پانی پہ دم کر کے پئیں، آپ سورہ طہ پانی پہ دم کر کے پئیں، تو اس کی بھی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ وہ اس کا ایکسپیرینس ہے۔ پورا قرآن پاک ایک سمندر ہے، اس سے کوئی بھی مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو لہذا شرعی وظیفے کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی اس وظیفے کی اجازت کو روک سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مسلمانوں کے لیے تحفہ دیا ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، وظائف بھی کر سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، اور اس کے فائدے بھی سمیٹ سکتا ہے۔ اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا ایک سبق تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔